سے کوئی آیا ہو؟ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں خلفائے راشدین میں کہ آپ صلح کروا کے چلے؟ دیکھیں یہ اسپیسیفک یہ واقعہ نہیں، یہ تو ایسا ہی ہو گیا حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا تو یہودی یہی تو کہتے ہیں اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر شوہر کے کسی کو اولاد مل گئی ہو. تو کرامت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسی نوعیت کا واقعہ ہوا ہو. کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو عقلاً ممکن نہ ہو. مریم کے بیٹا ہو رہا ہے سیدہ مریم کے شوہر کے بغیر. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ قبر سے کوئی صورت مثالی آ رہی ہے. اس سے زیادہ عجیب ہے کہ اتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی نہیں اور انہوں نے حاضر کر دیا. اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ یہی کہیں گے بھائی یہ کام اللہ نے کیا، بزرگ نے نہیں کیا، اس بزرگ کے ہاتھ پہ کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی سر، آپ کتنے بڑے بڑے حوالے دے رہے ہیں آپ یہ اس کے لیے کہ جس کے لیے کہ جس کو آپ کو پیر و مرشد نے ایک واقعے کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی مولانا شریف تھانوی اگر کہتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا ہے تو میں کہتا کہ انہوں نے دیکھا ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہے. لیکن جس سے نقل کر رہے ہیں اس کو میں نہیں جانتا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا یا اس پہ کیا ہو گیا تھا. اچھا پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے وہ کر لیں. اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے، یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، سیدہ مریم نہیں، ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہی ہیں. اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور بزرگ ہو، کوئی دو نمبر آدمی نہ ہو. تو اگر بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو کرامات کا باب ہے نا یہ قیامت تک کے لیے مفتوح ہے، یہ ہوگا. بہت سے میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب آپ اگر کہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتا تو آپ انکار کر دیں. شہید کے خون کی خوشبو کی کوئی لاجک بنتی ہے سائنٹیفکلی؟ کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان شہید جناب 6 مہینے بعد قبر سے ان کو نکالا جا رہا ہے صحیح سالم ان کا جسم، اور خوشبو بھی آ رہی ہے ان سے. اور اس کے علاوہ کچھ یہ تو میں نے خود نہیں سونگھی، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا. بہت سے شہیدوں کی میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو سونگھی ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہوگا کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ نہیں بولتے تو وہ مان لے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے پھینک دیا تو نہ مانے. اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو ارواح ثلاثہ میں مولوی تھانوی نے واقعہ نقل کر دیا لے آیا، اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں یار جو بیان کرنے والے وہ ثقہ تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ محنت میں جو لکھا ہے نا قبر کا فیض والا مسئلہ، اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قبر کے فیض کا جو مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جو محنت میں جو لکھا ہے فیض کا مطلب انہوں نے خود آگے بتا دیا کہ وہ طریقہ نہیں